تو خبر جو ہے وہ ہے جسٹس جاوید اقبال صاحب سے متعلق. پروٹوکول انجوائے کیے بغیر ان کو لگتا ہے کہ زندگی بنجر ہو گئی ہے. بشرا بی بی کی اپنی ننندوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا وہ آڈیو آ چکی ہے. اپنی پرسنل لائف میں جو کچھ مرضی کرتے پھریں, آپ کی مرضی, اللہ جانے آپ جانے یار. تو اس کا مطلب ہوگا کہ کچھ نہیں بدلا پاکستان میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. دو خبریں ہیں. ایک خبر کے اوپر تو میرا بات کرنے کو دل نہیں کر رہا, لیکن مجبوری یہ ہے کہ وہ خبر نیشنل میڈیا کے اوپر بھی ہے اور ہم اس کا ذکر بار بار کر بھی چکے ہیں. دوسری خبر جس کے اوپر میرا دل کرتا ہے بات کرنے کو وہ ہے جسٹس جاوید اقبال صاحب سے متعلق. آپ جانتے ہیں کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کون ہیں. جسٹس جاوید اقبال صاحب سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کی حیثیت سے ریٹائر ہو چکے ہیں. وہ ایبٹ آباد کمیشن کے سربراہ تھے, وہ لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ تھے, اور وہ چیئرمین نیب ہوا کرتے تھے. اور ان کا پاکستان کی ریاست کے اندر ایک خاص مقام اس لیے ہے کہ انہوں نے بھی کبھی پاکستان کی اصل سرکار کو کبھی بھی وہ بطور جج کے, بطور کسی کمیشن کے, ان کو نہ دکھ دیا نہ تکلیف دی. ان کی ہمیشہ انہوں نے, میں سخت لفظ ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ چاکری انہوں نے اسی جگہ کی حالانکہ وہ پاکستان کے منصبدار تھے. منصبدار سمجھیں اس بات کو کہ جو جج ہوتا ہے سپریم کورٹ کا, اب پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اتنا گندا اور بڑا مکروہ طریقہ ہے جج لگانے کا, کیونکہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ جب وزیر اعظم بنے تھے تو وہ جو اختیار واپس لیا گیا تھا وہ ایک ایجنسی, ایک حساس ادارے سے, کہ وہ ویٹ کر کے بھیجے گا. تو یعنی نام جو بھی اپوائنٹمنٹس ہوں گی, گریڈ فلاں سے فلاں تک ترقیاں, جتنی پاکستان کی ریاست کا جو بزنس ہے, رولز آف بزنس جو ہیں وہ جتنے بھی چلتے ہیں وہ ان پہ پاکستان کے ایک حساس ادارے کا عمل دخل ہے. اگر تو عمل دخل جو ہے وہ خالصتاً نیک نیتی کے ساتھ ہو, پرسنالٹی اورینٹیڈ نہ ہو, تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. اور پھر ایک ہی ادارے کا کیوں؟ سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم کو تو 2 3 4 اداروں سے جن سے وہ اس کا دل کرے وہ رپورٹ لینی چاہیے, اور اگر کسی ادارے کی رپورٹ نیگیٹو آئی بھی ہے تو مائنڈ اپلیکیشن تو وزیر اعظم نے کرنی ہے. لیکن یہاں پر وزیر اعظم بھی اینڈ پہ وہی کہتا ہے کہ میری سنی نہیں گئی. تو خبر جو ہے وہ ہے جسٹس جاوید اقبال صاحب سے متعلق, اور جسٹس جاوید اقبال صاحب سے متعلق یہ خبر دینے والے رپورٹر ہیں جناب مطیع اللہ جان صاحب. ابھی میری تھوڑی دیر پہلے ان سے ایک جگہ کے اوپر ملاقات تھی, مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی, تو انہوں نے یہ خبر بریک کی ایک طرح سے میرے سامنے, اپنے چینل پہ انہوں نے کر دی ہو یا اپنے ولاگ میں کسی میں کر دی ہو تو وہ میرے نالج میں نہیں ہے, لیکن یہ خبر, اور مجھے انہوں نے آف دی ریکارڈ بھی نہیں کہا, آن دی ریکارڈ انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ جی کہ جسٹس جاوید اقبال کو یہ حکومت, نگران حکومت جو ہے وہ لاپتہ افراد کا کمیشن جو اس کی سربراہی تھی وہ اس میں توسیع دینے جا رہی ہے. اب جسٹس جاوید اقبال صاحب ہی کیوں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. سر جسٹس جاوید اقبال صاحب کی اگر آپ ہسٹری جاننا چاہیں تو جسٹس جاوید اقبال صاحب سپریم کورٹ کے جن دنوں جج ہوتے تھے ان دنوں میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی بیٹ کیا کرتا تھا, میں کور کیا کرتا تھا بطور رپورٹر. ہمیں جو ہے وہ جو جسٹس جاوید اقبال صاحب ہیں ان کا کام کرنے کا انداز بڑا پسند تھا. بڑے بولڈ تھے, بڑی کھل کے بات کرتے تھے, اور ایک جو وہ ہوتا نہیں ہے کہ جو کمرہ عدالت میں بیٹھے ہوئے رپورٹر ہوتے ہیں ان کی وہ خبر بنا دیا کرتے تھے. ان کے ریمارکس کچھ اس طرح کے ہوتے تھے, ان کا بات کرنے کا سٹائل اس طرح کا ہوتا تھا کہ وہ بڑی روانی میں بات کرتے تھے, بڑی پتہ کی بات کرتے تھے. وہ بات جو کسی بھی اخبار کا پیٹ بھر سکتی ہے وہ والی وہ بات کیا کرتے تھے, آسان الفاظ میں کیا کرتے تھے. مثال کے طور کے اوپر ایک شخص کا کیس تھا, اس کو کانٹریکٹ کے اوپر جاب ملی ہوئی تھی سرکاری سطح کے اوپر, تو اس کی تنخواہ تھی کوئی 40 سے 50 لاکھ, کچھ اس طرح کی مجھے بات میرے ذہن میں ہے, پرانی بات ہے, میں ضمناً ذکر کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ بڑے, ان کا سٹائل بڑا اچھا لگا کہ صدر پاکستان کی اتنی تنخواہ نہیں ہے, وزیر اعظم پاکستان کی اتنی تنخواہ نہیں ہے, چیف جسٹس پاکستان کی اتنی تنخواہ نہیں ہے, پاکستان کے کسی اور ریاستی عہدیدار کی اتنی تنخواہ نہیں ہے. یہ سٹائل بالکل اسی تھا. ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں, سپریم کورٹ یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس شخصیت میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ اس کو اتنی تنخواہ جو ہے وہ آفر کی گئی, کن شرائط پہ کی گئی, ان کی قابلیت کیا ہے. اب یہ انداز تو کسی واز کا ہو سکتا ہے, تو یہ انداز کسی مقرر کا ہو سکتا ہے, وہ تو ہمیں پر بعد میں سمجھے آئیں کہ یہ جج اس طرح بات نہیں کرتے.
جج جو ہیں وہ کیوری بھی کرتے ہیں تو انڈر دا لا وہ کسی کلاس کی بات کرتے ہیں, کسی قانون کی بات کرتے ہیں, سوال پوچھتے ہیں تو پھر اس کے پیچھے ایک لاقانونیت کا اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ لاقانونیت تو نہیں ہوئی. تو میں ایک جج صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا, سپریم کورٹ کے ایک جج تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ یار کہ بڑا کلاس کا آدمی, تو انہوں نے بڑا ہنس کے کہا ہاں بہت کلاس کے جج ہیں, ویری گڈ, ہاں بالکل ایسے ہی ہے. ہمیں تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ کلاس کے جج اس لیے ہیں کہ یہ لاہور کے رہنے والے تھے, ویسے ان کا ڈومیسائل جو تھا وہ کوئٹہ کا تھا, یہ بلوچستان کا تھا. اس چکر میں یہ سپریم کورٹ کے جج ہوئے, ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ تھے, کیونکہ وہ کوٹا سسٹم ہوتا ہے نا صوبوں کا. تو اب جو بلوچستان ہائی کورٹ ہے وہاں پر ججوں کی تعداد جو ہے سیٹیں وہ تھوڑی ہیں اب, اور پنجاب میں یا سندھ میں جو ججز ہیں ان کی پرنسپل سیٹ کے اوپر ہائی کورٹس کی وہ تعداد بہت زیادہ ہے, تو وہ باری بہت لیٹ آتی ہے سپریم کورٹ میں. یہاں پر چھوٹی عمر میں سپریم کورٹ کے جج آپ بن جاتے ہیں. تو یہ ایک دفعہ بڑا ایشو چلا تھا کہ جی کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحبان سارے جو ہیں وہ پنجاب کے علاوہ باقی صوبوں کے لگیں گے. تو پنجاب والے نے بھی کی کر لیا ہے آپ کے سامنے ہی ہے. اور ویسے بھی جو ہمارے, مجھے معاف کیجیے گا یہ والی بات کہتے ہوئے, کہ سپریم کورٹ میں پنجابی ججوں اور اردو سپیکنگ ججوں نے جو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے, وہ سندھی بلوچ اور جو ہمارے پختون جج ہیں انہوں نے کم بلکہ نہ ہونے کے برابر. ابھی بھی دیکھ لیں آپ, ریشو دیکھ لیں, ابھی بھی دیکھ لیں کہ جو بلوچ ہیں اور جو سندھی جج ہیں وہ اور طرح بیہیو کرتے ہیں. اردو سپیکنگ جج گلزار صاحب اردو سپیکنگ تھے, یہ مظہر علی دوسرے تیسرے سارے جو ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ سے ہیں, لیکن ہیں وہ اپنا اردو سپیکنگ. تو خیر ہم ایک دفعہ وہ جسٹس منور مرزا سے ہم نے میرا خیال ہے وہ ڈانٹیں بھی سنی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ سندھی پنجابی کیا ہوتا ہے, لیکن ہوتے ہیں بھائی, ہوتے ہیں. ان کو تب بھی کہا تھا, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. بات ادھر ادھر نہ ہو جائے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تابع دار قسم کے جج تھے, اور انہوں نے سپریم کورٹ میں یا ان کی سروس کہہ لیں آپ جو بھی کہہ لیں, یہ تابع داری کا ثمر تھا جو یہ سپریم کورٹ تک پہنچے ہوئے تھے. تو پھر وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایمرجنسی پلس لگی. فیورٹ ججز میں سے 2 جج تھے, جسٹس فقیر محمد کھوکھر اور جسٹس جاوید اقبال صاحب. جسٹس فقیر محمد کھوکھر صاحب گاڑی میں لیٹ کے لوگوں کو ملنے جایا کرتے تھے, سیکٹری لا بھی رہے تھے ان دنوں میں. خیر وہ پھر بعد میں سیکٹری لا نہیں رہے تھے. پھر اس کے بعد جسٹس منصور, میرا خیال ہے منصور, ہاں شاید یہی نام تھا ان کا, وہ سیکٹری لا ہوتے تھے تب. تو یہ جو ہیں یہ نوکری کے بغیر رہ نہیں سکتے. یہ جو اسپیشیز ہے نا, یہ جو جس ٹائپ کے ہیں جسٹس جاوید اقبال صاحب, یہ سرکار کا ٹکر توڑے بغیر, سرکار کا جاہ جلال ریٹین کیے بغیر, سرکاری جو جس کو کہتے ہیں نا پیرافینیلیا جس کو کہتے ہیں, وہ انجوائے کیے بغیر, پروٹوکول انجوائے کیے بغیر, ان کو لگتا ہے کہ زندگی بنجر ہو گئی ہے. زندگی بنجر نہیں ہوتی, سوچ بنجر ہوتی ہے. بہرحال تو انہوں نے جناب جج قید تھے اور انہوں نے جو تھی وہ پریس کونسل کی نوکری قبول کر لی. اور پھر جب حالات نے پلٹا کھایا, سپریم کورٹ کے جج بحال ہوئے وہ, تو پھر جناب یہ سب سے پہلے افتخار چوہی صاحب کے گھر پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں سپریم کورٹ کا سینئر ترین جج ہوں اور میں تو جناب جا کے نوکری کروں گا. تو یہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہوئے, اگر آپ کو یاد ہو. تو بہرحال اور بھی ان کی بڑی لمبی چوڑی ہسٹری ہے. تو ان کا اصل رنگ جو قوم نے دیکھے وہ دیکھے ان کے بطور چیئرمین نیب کے, اور یہ سرکار کے اور ریاستی منصبداروں کے, کہ جہاں پاور لائز, جہاں پر طاقت کا مرکز ہوتا ہے, یہ اس مرکز کا طواف کرتے ہوئے آپ کو ہر وقت نظر آتے ہیں, اور انہی کے لیے سارے عہدے ہیں. اور حکومت کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے, عہدے ان کے ہیں, کیونکہ طاقت کا جو اصل مرکز ہے یہ اس کے طواف کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اب یہ حکومت جو نگران حکومت ہے, اس کے بارے میں مطیع اللہ جان صاحب کی خبر ہے کہ لاپتہ کمیشن
کہ چیئرمین کے طور کے اوپر ان کو ایکسٹینشن مل رہی ہے یا اس کی توسیع ہو رہی ہے یا کانٹریکٹ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ نیا بننے جا رہا ہے. بڑی افسوسناک بات ہے. آپ کو طیبہ گل نامی عورت کی بھی یاد ہوگی کہ یہ کس قدر غلیظ ان کا کردار تھا کہ یہ اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے تھے، لوگوں کو مجبور کرتے تھے، خواتین کے رسیا. حالانکہ اپنی اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے اپنے. اچھا، یہ پرسنل کریکٹر ہے. کون سا؟ کہ آپ اپنی پرسنل لائف میں جو کچھ مرضی کرتے پھریں، آپ کی مرضی، اللہ جانے، آپ جانے یار. لیکن عہدے کا استعمال کر کے آپ مجبور عورتوں کو، اور پھر ان کے گھروں تک پہنچ جائیں، ان کے شوہروں کو قید کر دیں، اور پھر جناب سرتا پا چوم چوم کے منانے کی باتیں کریں. تو اتنا غلیظ شخص جو ہے یہ کیوں، اب سمجھیں کہ یہ اتنے غلیظ شخص کیوں ایسے عہدوں کے لیے ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کے یہ فیورٹ لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے کردار والے لوگ، تاکہ کچھ سر تان کے کھڑا نہ ہو سکے. عمران خان صاحب نے تو وہ کھول کے پی لی تھی نا بیسیکلی. انہوں نے تو سب کچھ فیک ٹیکنالوجی کے کھاتے میں ڈال دیا، وہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی. یہ جو عمران خان صاحب کو چوز کیا گیا تھا کہ یہ دو پولیٹیکل پارٹیوں کے خلاف، وہ اسی لیے چوز کیا گیا تھا کہ گندا سا کریکٹر ہے، غلیظ سا آدمی ہے، دابا ماریں گے چپ کر جائے گا. انہیں کہا کہ میں ٹاڑے تو ود ایٹم ہاں. بیسیکلی تو عمران خان صاحب نے یہ کام کیا ہے. پاکستان کی جو ریاستی طاقت ہے، جو ریاستی ادارے ہیں، جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، وہ اس کے ساتھ ہاتھ ہی ہوا باجوہ صاحب کے ساتھ کہ وہ غلط ریڈ کر گئے کہ ہر بندے کو کانا کر کے بیڈ کریکٹر کوئی ویڈیو بنا کے رکھ لیں پاس، کوئی اس طرح کا موقع. اور دیکھیں ہر شخص میں کوئی یہاں پر جو ہے وہ فرشتہ نہیں ہے، سب انسان ہیں ہم. یہ کسی میں لیول جو ہے وہ ذرا کم ہوتا ہے، کسی میں زیادہ ہوتا ہے. یہ بشری تقاضے ہیں. بندہ جو ہے وہ ہاں یہ کہ ریاستی وہ اس کو کیا پرسنل کریکٹر کے علاوہ جو پوزیشن سے فائدے اٹھانے والی بات ہوتی ہے نا، مالی کرپشن، وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے. یا پھر مالی کرپشن نہ بھی ہو تو عہدے کا اختیار کا غلط استعمال، یہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے. تو عموماً ہمارے ہاں جج اسی طرح کے بنتے ہیں جس طرح کے یہ تھے جاوید اقبال صاحب. ارشد ملک صاحب کی پتہ نہیں کب ویڈیو بنائی گئی تھی، کیسے ویڈیو بنائی گئی تھی، اور کب اس کی ضرورت پڑی اور کب اس کو بے نقاب کیا گیا. وہ تو ارشد چوئی صاحب کی بیٹی نے ان کو کہا کہ ابا جی حوصلے کے ساتھ رہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. تو وہ تھوڑا سا جی گئے، پھر وہ اس میں کورونا میں فارغ ہو گئے بشکریہ جنرل فیض حمید صاحب. تو یہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں اس طرح کے لوگ. یہ پاکستان جیسے جو ملک ہوتے ہیں، ان کی جو سرکاری مشینری ہوتی ہے، وہ ان کو اسی طرح کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، یا جو پاکستان کے یا پاکستان جیسے ممالک کے وسائل کے اوپر ان الیکٹڈ لوگ قابض ہوتے ہیں. وہ اسی طرح کے لوگ جو ہیں وہ ریاستی مشینری کے اوپر فائز کرتے ہیں تاکہ اس کا گند ہمارے پاس ہو اور وہ آپ کے خلاف کہیں پر بغاوت نہ کر دے، آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کر دے. تو یہ سارا کچھ اس شخص کا سامنے آ چکا ہے. اس کے باوجود اس کو ایکسٹینشن مل رہی ہے، یا یہ لاپتہ افراد کا، یا کسی نہ کسی لیول کے اوپر یہ رہے گا. اس لیے نہیں کہیں پہ جانا، ہم چلے جائیں گے، باقی سب چلے جائیں گے، یہ یہیں پہ رہے گا. تو سوچنا چاہیے اگر پاکستان کی ریاست کا کردار تبدیل ہو چکا ہے، پاکستان کے ریاستی اداروں کا، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا کردار تبدیل ہو چکا ہے، اگر جنرل عاصم منیر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو اسمگلنگ ہے یہ اس وجہ سے ہے، اس میں یا تو ہمارے لوگ ملوث ہیں یا پھر یہ ہمارے لوگوں کی نااہلی ہے، دونوں صورتوں میں سزا ملے گی. اگر جنرل عاصم منیر صاحب جو مختلف ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں وہاں پر نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہٹوا سکتے ہیں تو پھر اس جانب بھی توجہ کر لیں کہ اتنا غلیظ آدمی رکھنے کا کیا تک بنتا ہے. یہ بذات خود جو ہے وہ کیا اس کو کہیں گے کہ یہ فوج کی عزت نہیں ہے، یا یہ ان لوگوں کی عزت نہیں ہے جو پاکستان کے فیصلے کرتے ہیں. اس پر غور کر لیں تھوڑا سا. ادروائز تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی پھر بس ایک وقتی بات تھی، ایک جذباتی بات تھی کہ جی بدل گئے ہیں ہم. اس کا مطلب ہوگا اگر یہ جاوید اقبال صاحب لگے رہتے ہیں، اسی عہدے پر فائز رہتے ہیں، ان کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے، یہ کنٹینیو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ کچھ نہیں بدلا پاکستان میں. کل نواز شریف کی باری تھی،
اب نواز شریف کی ضرورت پڑ گئی ہے تو نواز شریف کو جناب ریاست جو ہے وہ صاف جھاڑ پونچھ کے ان کے لیے جگہ بنا رہی ہے کہ میاں صاحب ایتھے بیٹھو. اور جو عمران خان صاحب تھے وہ چونکہ ناہنجار نکل آئے, نلائق بھی نکل آئے, تو ان کو پوری قوت کے ساتھ اسی طرح جس طرح نواز شریف کو ہٹایا گیا تھا ان کو بھی ہٹایا جا رہا ہے. پھر یہ باتیں اس کا مطلب سچ ہوں گی, تو اس پر غور کرنا چاہیے. جس خبر پہ میرا بات کرنے کو دل نہیں کر رہا وہ ہے بشریٰ بی بی کی اپنی ننندوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا. وہ آڈیو آ چکی ہے. لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ وہ اپنی ننندوں کی شکایت لگا رہی ہیں, رواجی سی بات کر رہی ہیں. ایک وکیل کے ساتھ ایک کلائنٹ کا یہ تعلق ہوتا ہے, وہ بہت ساری باتیں کرتا ہے. وکیل دائی ہوں سر, وہ ساری باتیں آپ اس سے اگر چھپائیں گے تو پھر آپ کیس نہیں لڑ سکتے. تو لیکن جو بات کرنا کیوں ضروری ہے وہ اس لیے ہے کہ جو گوہر صاحب آئے نا, بیرسٹر گوہر صاحب, وہ اس وجہ سے آئے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی بہنوں اور جو بیگم ہے ان کے درمیان پس رہے ہیں ایک طرح سے. اور وہ اگر چاہتے بھی ہوں کہ اپنی بہن کو جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر نامزد کر دیں نگران چیئرمین یا چیئر پرسن, تو بیوی کا پریشر. اب بیوی کا معاملہ یہ ہے, میری تو اطلاع یہ ہے کہ وہ بیوی کے اوپر اس طرح سے ٹرسٹ بھی نہیں کرتے, تو بیوی کو وہ لگانا نہیں چاہتے. تو ایک بہن کو لگائیں گے, دوسری بہن ناراض. بہنیں تو ساری کی ساری ایکٹیو ہیں. تو یہ والا وہ معاملہ تھا. ویسے بھی ایک اصولی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ دم بھرا ہے دو باتوں کا, ہائی مورل سٹینڈ کہ میں کرپٹ آدمی نہیں ہوں, تو ان کی کرپشن میرے سامنے آ چکی ہیں, لہٰذا وہ بھی اسی حمام کے ایک ننگے کردار ہیں جس میں باقی جس طرح کے کردار ہیں پاکستان کی سیاست میں, بلکہ یہ ان سے بھی چند ہاتھ آگے ہیں, بلکہ کئی ہاتھ آگے ہیں, درجن ہاتھ آگے قسم کا یہ کریکٹر ہے. وہ تو اور طرح سے کرتے تھے, تو چندے دے پیسے نہیں چھڑے نے یار, کڑیاں ویچ ویچ کے لے گیا بھائی. اور بہرحال میں اب اس پر کیا بات کروں, آپ سب جانتے ہیں, ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں آپ کے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پارسائی کا دعویٰ بھی نہیں جاتا. دوسرا جو ہے کہ یہ ہائی مارل سٹینڈ کے اوپر یہ پالیٹیشنز کو بھی اعتراض کیا کرتے تھے کہ جی کہ ان کے اندر اپنی ڈیموکریسی نہیں ہے. تو بھائی یہ تو اس سے بھی بدتر کام کیا ہے. نواز شریف صاحب نے اپنے تو بھائی کو صدر بنایا تھا, تو انہوں نے تو اس سے بھی بدتر کام کیا ہے کہ ایک مفلوج, ایک ذہنی طور پر غلام آدمی, ایک اور عثمان بزدار کہ جس کے ذریعے میری گرفت رہے, اور پھر یہ تاثر دینا کہ یہ نگران ہے, اصل میں ہی ہاں. ان کو چاہیے یہ تھا, یہ کہتے کہ یار کہ میں اندر ہوں, اوکے پارٹی جو ہے اس کی جو سی ہے یا اس کی مجلس عاملہ جو ہے, اس کے جو بڑے ہیں, اس کی جو کور کمیٹی ہے, جو بھی انہوں نے نام دے رکھا ہے, وہ بیٹھے فیصلہ کرے, اپنا چیئرمین منتخب کرے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. نہیں یہ ہوگا. اب بھائی کیوں ہوگا, کتنے کی ڈیموکریسی, کیا فرق ہے آپ میں اور باقی دوسری پارٹیوں میں. یہ بات جو ہے یہ عمران خان صاحب کے چاہنے والوں سے پوچھنی چاہیے. لیکن چاہنے والے جو ہیں وہ روبوٹک ہیں زیادہ سے زیادہ, موسٹلی جو ہے زیادہ تر, اور یا پھر وہ کہ نفرت میں اندھے ہوئے لوگ ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جو پارٹی, جس پارٹی کا خمیر جو ہے وہ نفرت کے مادے سے اٹھاؤ, اس سے آپ کوئی بہتری کی توقع رکھیں, یہ ابس ہے, یہ ظلم ہے, یہ فضول کام ہے. تو باقی جو ہے وہ مرضی ہے جاننے والوں کی. میں یہ دو اہم چیزیں تھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.